وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا۔ بھائیوں کو آج کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، وطر باقی ہیں، دعا باقی ہے، اس لیے مختصر طریقے پر کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عنایت سے، اللہ کی مہربانی سے ہم نے اللہ کا کلام نماز میں پورا کیا۔ یہ ان کا کرم ہے، ان کی عنایتیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ کتنے بندے ہیں جو اس سال کے درمیان میں دنیا سے جا چکے، انہیں یہ قیمتی موقع میسر نہیں آیا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی، یہ ان کا فضل ہے، اس پر جتنا ہم شکر بجا لائیں شکر بجا لا نہیں سکتے۔ اللہ تعالی نے اپنا کلام، جو اللہ کی اپنی صفت ہے، وہ اس دنیا میں نازل فرمایا ہے ہماری بہت سی ضرورتوں کے لیے، بہت سے فوائد کے لیے، خاص طور پر ہمارے دینی فوائد کے لیے اور ہماری آخرت کی رہنمائی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، ایمانداروں نہیں، ایمان لانے والوں سے نہیں فرما رہے، سبھی لوگوں، اے لوگو، تحقیق آئی ہے تمہارے پاس ایک بہت اہم نصیحت تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ مراد یہ قرآن کریم ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قرآن کریم کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ نصیحت ہے۔ عربی میں جو لفظ موعظت ہے، موعظت عربی میں کہتے ہیں ایسی نصیحت کو جو دل میں اتر جائے، دل کو متاثر کرے، صرف کانوں کو، دماغ کو نہیں، ایسی نصیحت جو دل کو متاثر کرے، دل صرف اثر پذیر ہو، وہ موعظت کہلاتی ہے عربی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے موعظت آئی ہے، نصیحت آئی ہے۔ دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ جسمانی روگ بہت سے روگوں کی شفا بھی اس سے ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم جو اصل آیا ہے وہ دلوں میں جو روگ ہیں ان روگوں کے علاج کے لیے آیا ہے۔ دل میں کیا روگ ہیں؟ سب سے بڑا روگ ہے کفر، شرک، نفاق، دنیا کی محبت، آخرت کو بھولے رہنا، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ شرک، کفر، نفاق، دنیا کی محبت، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا، آخرت کو بھولے رہنا، یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کی شفا تمہارے پاس آئی ہے، اور وہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے، اور اللہ کی ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اس دنیا میں انسان کو کیسے جینا ہے وہ سمجھانے کے لیے قرآن کریم آیا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کا جو پہلا قافلہ تھا اور آج کے مسلمانوں میں جو فرق پڑ گیا ہے، وہ فرق یہی پڑ گیا ہے کہ اس وقت کا مسلمان 90% نہیں، 99% نہیں، 99.9% اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر کے اس کا جو مارگ درشن تھا، جو ہدایت تھی، جو رہنمائی تھی، اس کے مطابق ان کی لائف تھی۔ آج یہ صورتحال نہیں رہی۔
آج مسلمانوں کی تعداد ان گنت ہے، گن نہیں سکتا کوئی دنیا میں، ان کی تعداد گن نہیں سکتا، اور جو گن کر بناتے ہیں وہ بھی گپلا کرتے ہیں، صحیح نہیں بتاتے. اور اس وقت انگلیوں پہ گرنے کے بقدر تھے، مگر وہ باعزت تھے. یہ اتنے ہیں بے عزت ہیں. حدیث شریف میں ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کریم سے کچھ قوموں کو اونچا اٹھاتے ہیں اور اسی کتاب کریم کی وجہ سے کچھ قوموں کو نیچے پستی میں لے جاتے ہیں. اوپر کسے اٹھاتے ہیں؟ جو اس کتاب کو اپنا دستور زندگی بناتے ہیں، جو اس کتاب کو اپنا دستور زندگی بناتے ہیں. نیچے کسے گراتے ہیں؟ جو اس کتاب کو پسے پشت ڈالتے ہیں. اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ اسے اپنے لیے دستور زندگی نہیں بناتے ہیں. کہا ہے نا شاعر نے کہ وہ دنیا میں سرخ رو تھے حامل قرآن بن کر، وہ دنیا میں سرخ رو تھے حامل قرآن بن کر، ہم دنیا میں پست ہیں تاریخ قرآن بن کر. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رہنمائی ہدن ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو ایمان ہی نہیں لاتا اس کے لیے کیا رحمت ہوگی. بھیجا سب کے لیے ہے، ہدایت سب کے لیے، لیکن جو اس کی ہدایت کو مان لے، اس پر ایمان لائے اس پر. فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. آپ کہیے لوگوں سے اللہ کا انعام یہی قرآن، اللہ کی رحمت مہربانی، اللہ کی رحمت مہربانی یہی قرآن، اسی پر چاہیے کہ لوگ خوش ہوں. یہ قرآن بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن کو لوگ اکٹھا کرتے ہیں. لوگ جو چیزیں اکٹھا کرتے ہوں، نالج، دوسرا نالج ہو، دوسرے اس کا دولت ہو، دوسرے دنیا کا ساز و سامان ہو، یہ قرآن سب سے بہتر ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ حسد، جلنا جائز نہیں، مگر دو آدمیوں پر جل سکتے. لا حسد الا فی اثنین. ایک تو وہ آدمی ہے جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے اور وہ شب و روز، رات اور دن اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اس پر رال ٹپکانی چاہیے، اس پر ریجھنا چاہیے، اس پر رشک کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی بڑی دولت اسے دی ہے اور وہ کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے. کاش میں بھی. آج کل رشک کرنے والے بہت ہیں مگر کرتے کچھ نہیں، صرف رشک ہی کرتے. ارے بھائی رشک کرتے ہو تو تم بھی لگو اس لائن پر. اللہ میاں کے یہاں کوئی بین تھوڑے ہی ہے کہ اس کو دولت ملی تمہیں نہیں ملے گی، تم بھی لائن میں لگو تمہیں بھی مل سکتی ہے. لیکن ہم صرف زبانی رشک کرتے ہیں، زبانی آرزویں کرتے ہیں اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے کرنا کچھ نہیں چاہتے. اور فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ اس مال کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اللہ کی راہوں میں خرچ کرتا ہے. تو یہ بھی ریجھنے کی اور رشک کرنے کی بات ہے کہ کاش اللہ ہمیں ایسا مال دیتا تو ہم بھی ایسا خرچ کرتے. اس پر لوگ ضرور عمل کرتے ہیں. وہ پہلے والے پر تو عمل نہیں کرتے، اس پر ضرور عمل کرتے ہیں. ہر ایک کی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ فلاں سے میرے پاس مال زیادہ ہو جائے. لیکن وہ جو دوسرا جز ہے، جب اللہ مال دے دیتے ہیں تو پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے حوصلہ اور دل گردہ چاہیے. وہ حوصلہ اور دل گردہ اللہ جسے دے دیں، اور اللہ نے بہت سے بندوں کو وہ حوصلہ اور دل گردہ دیا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں دیا. اور میرے بھائیوں، اسلام کا کام تو پہلے دن سے چندے سے ہو رہا ہے. یہ میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ مولویوں کا کوئی دھندا نہیں، جب دیکھو چندہ، جب دیکھو چندہ، جب دیکھو چندہ، چندہ ہی چندہ مانگتے رہتے ہیں. اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام کا کام تو پہلے ہی دن سے چندے سے ہو رہا ہے، اور چندہ سب سے پہلے آقائے دو جہاں نے مانگا ہے، جن کے ہاتھ میں تو دولت نہیں تھی لیکن خدا کے وہ محبوب تھے. اگر وہ چاہتے اور خدا سے درخواست کر دے تو اللہ سب کچھ انہیں دے سکتا تھا. یاد ہے آپ کو وہ واقعہ؟ ایک مرتبہ ملک الجبال
پہاڑوں کا فرشتہ جو پہاڑوں کے کنٹرول پر نگرانی پر مقرر ہے، وہ فرشتہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اس نے کہا کہ اللہ پاک جل شانہ عما نوالہ سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کی مرضی ڈیزائر چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو تہامہ کے تمام پہاڑوں کو سونے کا کر دیا ہے۔ تہامہ مکہ شریف تہامہ کے اندر ہے اور یہ قصہ ہجرت سے پہلے کا ہے۔ فرمایا فرشتے نے کہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں، آپ کی ڈیزائر ہو تو تہامہ کے سارے پہاڑ سونے کے کر دیے۔ حضور نے جواب دیا کہ بارگاہ خداوندی میں یہ عرض کیا جائے میری طرف سے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھانا ملے تاکہ اللہ کا شکر بجا لاؤں اور ایک وقت فاقہ رہے تاکہ صبر کا ثواب حاصل کروں۔ انہیں کہہ رہا تھا کہ حضور کوئی خدا نہیں تھے، ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی، وہ کسی چیز کا مالک نہیں تھے، لیکن ان کا تعلق تھا ان کا تعلق تھا پروردگار عالم سے، اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی خواہش معلوم کی ہے۔ وہ چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے نہیں چاہا، انہوں نے ایسا راستہ ڈالا جس راستے پر قیامت تک حضور کی امت چل سکے۔ حضور مانگ لیتے تو حضور کو مل جاتا ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ قیامت تک ساری دنیا کے زمین کے چپے چپے پر جتنے پہاڑ ہیں وہ سونے کے بن جائے؟ تو ضروری نہیں، پھر دوسری جگہ کے مسلمان کیا کرتے؟ تو حضور نے ایسی چیز اختیار فرمائی کہ حضور کی امت پوری دنیا میں کہیں زمین کے کسی خطے پر ہو، وہ دین کا اپنا کام اور دین کی گاڑی خود ہی گھسیٹے، وہ ان سونے کے پہاڑوں سے بہتر ہے۔ سونے کے پہاڑ تو کسی دن ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ جو حوصلہ اور جذبہ ہے ملت کا اور امت کا، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور اس کے بعد مکی زندگی ہو، اس میں تو زیادہ چندے نہیں کرنے پڑے۔ پھر مدنی زندگی میں جب جہاد اور قتال شروع ہوئے، کوئی چیز نہیں تھی حضور کے پاس، نہ فوج تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ سامان تھے، نہ کچھ تھا، اور دشمن تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، بڑھ کر کے آگے آ رہا ہے، مکہ سے اٹھ کر کے مدینہ کا گھیرا ڈال رہا ہے۔ لڑنا ضروری ہو گیا تھا۔ قرآن کریم میں ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جو لڑ رہے ہیں ان کو لڑنے کی اجازت ہے۔ کیوں اجازت ہے؟ اس لیے اجازت ہے کہ ان پر ظلم ڈھایا گیا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ جن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، یقاتلون جن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے، جن کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے، تو کہاں تک خاموش بیٹھے رہیں گے؟ کب تک مار کھاتے رہیں گے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے بھی اجازت دی ان کے لو۔ یہ مدینہ میں جا کر آیت نازل ہوئی اور جب جنگیں شروع ہوئی تب سامان کہاں سے لانا؟ تو ہر جنگ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں سے درخواستیں کی ہیں اور مسلمانوں نے دل کھول کر خرچ کیا۔ قرآن کریم میں سے وہ آیتیں جو انفاق فی سبیل اللہ کی ہیں، اگر ان کو ایک طرف کر لی جائے تو 1/3 قرآن کے اندر یہی مضمون ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں یہی سب اللہ کے دین کے لیے ہے، جہاد کے لیے ہے، دوسرے کاموں کے لیے۔ 1/3 قرآن اس سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور خرچ کے مقدار اللہ میاں کے نہیں دیکھی جاتی، کیسے موقع پر خرچ کیا تھا وہ اللہ میاں کیا دیکھا ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا کہ مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور خود نکلے گھر سے اور اللہ کے راستے میں لڑے، یہ برابر نہیں ہیں ان کے جو مکہ فتح ہونے کے بعد جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور لڑے، وہی صحابہ ہیں۔ لیکن مکہ فتح ہو اس سے پہلے اور اس کے بعد کے کام دونوں اللہ نے فرمایا برابر نہیں۔ ان کا مقام جو مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا ہے اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے؟ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، صحابہ سے حضور نے فرمایا ہجرت کے بعد کہ اگر تم اللہ کے راستے میں، یہ احد پہاڑ ہے، مدینہ میں جائیے اور مسجد نبوی سے نکلو گے تو سامنے سرخ پہاڑ نظر آئے گا، سارے مدینہ سے اونچا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہے، اتنا سونا اگر تم میں سے کوئی خرچ کرے
تو میرے صحابہ نے 500 گرام جو خرچ کیے اللہ کے راستے میں اس کو نہیں پہنچ سکتے. وہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے 500 گرام جو خرچ کیے تھے اللہ کے راستے میں، یہ وہ احد پہاڑ کا سونا خرچ کر کے اس کو درجے کو نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے اسلام لوگوں کی ہیلپ کا محتاج تھا. یہ محتاج لفظ اچھا نہیں معلوم ہوتا، لیکن میں ایسے استعمال کر رہا ہوں. کوئی اللہ کسی کے محتاج نہیں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں. یہ تو میں ایک ویسے لفظ استعمال کر رہا ہوں. محتاج سے بہتر نیڈ لفظ زیادہ اچھا ہے. ہجرت سے پہلے اسلام کو نیڈ تھی کہ صحابہ مسلمان اسلام کا ہیلپ کریں، تعاون کریں. مکہ فتح ہو گیا، اب اسلام کو نیڈ نہیں ہے، اسلام محتاج نہیں ہے. اب اگر کوئی خرچ کرتا ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، راہ خدا کے لیے، تو وہ اپنی آن شان بان بڑھانے کے لیے کرتا ہے، اسلام کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے کرتا ہے. اسلام تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. تو جس وقت میں نیڈ ہے اس وقت خرچ، اور جب نیڈ پوری ہو جائے اس وقت کا خرچ. دونوں خرچ اللہ کے مقبول ہیں، اللہ دونوں کا ثواب دیتے ہیں، مگر موقع اور موقع کے اعتبار سے خرچ میں فرق پڑ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ پاک کا یہ کلام ہم نے ایک بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ہم نے اتنے بڑے مجمع نے اکٹھا ہو کر کے یہ دولت پورے ماہ مبارک میں حاصل کی ہے اور سنی ہے. وہ سب اسی آپ کے اس مسجد کی برکت ہے. یہ مسجد نہ ہوتی، یہ مرکز نہ ہوتا، مسلمان متفرق ہوتا، بکھرا ہوا ہوتا، کوئی گھر میں پڑھتا کوئی نہ پڑھتا. اور یہ مسجد ہمارا ایک مقام بن گیا. اس مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا. تسبیح کے سارے دانے اکٹھا ہو گئے، تسبیح مکمل ہو گئی. میرے بھائیوں، مجھے وہ دن یاد ہے، اور جیسے کہ آج میری نظروں کے سامنے ہو، وہ دن مجھے پوری طرح سے یاد ہے جب ہم یہاں یونٹ کے اندر کرائے پر نماز پڑھتے تھے. وضو کرنے کے لیے لوٹا بھی نہیں تھا. جب میں پہلے سال آیا ہوں تو میں وہی وقت میں نے گزارا ہے، وضو کرنے کے لیے لوٹا بھی نہیں تھا. گھر سے ہم وضو کر کے آیا کرتے تھے. وہ دن بھی مجھے یاد ہے. اور آج ایک اس سال میں آیا تو اس مسجد کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا. یعنی میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی شاندار مسجد آپ حضرات نے بنا دی ہوگی. واقعی میں تصور، میں سمجھا کہ کام ہو گیا ہوگا. پچھلے سال ادھر نماز پڑھی تھی، تیسرے سال ادھر نماز پڑھی تھی، تو میں نے سمجھا کہ اس میں کچھ پلاسٹر ولاسٹر کر دیا ہوگا. میں اتنا ہی سمجھتا تھا. لیکن جب پہلی مرتبہ میں اس سال آ کر داخل ہوا اور میں نے گھوم کر سارا پہلے گھوم کر دیکھا، بہت خوش ہوئی، بہت خوشی ہوئی، طبیعت بہت خوش ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دونوں جہانوں میں برکتیں عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات کے ہمت نے اور حوصلے نے اتنا بڑا کام جو اتنے تھوڑے سے وقت میں آپ حضرات نے کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا ہے. انسان کے بس کا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوا ہے. اب لوٹے میں سے ہاتھی نکل گیا، دم پھنس گئی. لوٹے میں سے ہاتھی تو پاس ہو گیا، اب دم پھنس گئی. لگاؤ زور، دم کو بھی نکالو. کیا دم کیا حیثیت رکھتی؟ جب سارا ہاتھی نکل گیا ہے تو دم کے نکلنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ وہ تو ذرا دیر میں نکلے. جو ہمارے صدر صاحب نے جو اماؤنٹ بتایا ہے وہ کوئی بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، تو معمولی اماؤنٹ ہے. آپ میں سے 5, 7, 10 آدمی کھڑے ہو جائیں گے، اماؤنٹ وہ بھی پورا ہو جائے گا. اور یہ قرض ہے، اور قرض حسنہ ہے. قرض حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مانگنے کا آئے تو ہنس دو. نہیں، قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رات اور دن اس کی فکر رہنی چاہیے کہ جلد سے جلد اسے ادا کرو. جن بھائیوں نے یہ قرض دیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوب برکت عطا فرمائے، ان کے مال میں جان میں خوب برکت عطا فرمائے، آخرت میں بھی جزا بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن کمیونٹی کا فرض کیا ہے؟ کمیونٹی کا فرض یہ ہے کہ پہلی سے پہلی فرصت میں اس قرض کو اپنے بوجھ سے اتاریں، ان کے شکریہ کے ساتھ ان کا قرض ان کو ادا کریں، ان کو پہنچائیں. آج کی مجلس میں یہ قرض مکمل ہو جانا چاہیے. یہ وہ نیڈ کا وقت ہے. ابھی مسجد کو ضرورت ہے آپ کے ہیلپ کی اور تعاون کی. کل مسجد اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، اس کی کوئی خاص ضروریات نہیں رہیں گے، تو پھر خرچ کرنے کا وہ ثواب نہیں رہے گا جو آج ہے. پھر آج مبارک رات ہے، اس مبارک رات میں ہر ثواب بڑھتا ہے تو آپ کے خرچ کرنے کا بھی ثواب بڑھتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمت کر کے
لکھواؤ نام اور اپنے تعاون پیش کرو اور جلد سے جلد پیش کرو تاکہ اسے نمٹ کر کے کام آگے بڑھائیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہماری جو کچھ حوصلے اور ہمت ہے ان کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھیں۔ یہ تو کام ہمیشہ ہونا ہے۔ اسلام کا کام پہلے دن سے چندے سے شروع ہو اور آخری دن تک چندہ ہی چندہ ہو۔ یہ تو ہمارے آقا نے یہ راستہ اپنایا ہے۔ اللہ نے تو چاہا، اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو پہاڑ سونے کے کر دیے جائیں، مگر حضور نے اپنی امت کے لیے اس کو بہتر نہیں سمجھا تھا، لہٰذا اسے بوجھ نہ سمجھو، اسے اپنا کام سمجھو، اپنی ضرورتیں سمجھو۔ اپنا دین تو مقدم ہے اپنی ہر چیز سے، لہذا اپنی ضرورتیں سمجھ کر کے دو۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا، یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ قرآن نے جواب دیا قل العفو، آپ جواب دیجئے کہ تمہاری ضرورت اس سے جو بچا ہوا ہے وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہاری ضرورت سے جو بچا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تمہاری ضرورت، یہ ہر آدمی کے سوچنے کا انداز الگ ہے، اس میں آپ کو آزادی چھوڑ دی گئی، باقی تمہاری ضرورت سے جو زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ قصہ میں سناؤں، حدیث شریف یہ قصہ سناؤں، اس سے معلوم ہوگا کہ آدمی کے سوچنے کے انداز کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ اسلام کی جو سب سے آخری جنگ ہے اور جو بہت دور تبوک تک لشکر گیا تھا اور 30,000 کا لشکر گیا تھا اور سخت گرمیوں میں لشکر گیا تھا، اس کے لیے حضور نے چندے کی اپیل کی تھی اور یہ اپیل کی تھی کہ ہر آدمی جو زیادہ سے زیادہ چندہ پیش کر سکتا۔ حضرت فاروق اعظم کا فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ ہمیشہ ابو بکر آگے نکل جاتے ہیں ہر نیک کام میں، آج میرے لیے چانس گولڈن ہے کہ میں آگے نکلوں، کیونکہ وہ وقت اتفاقاً ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر کے پاس میں کچھ زیادہ نہیں تھا اور حضرت عمر کے پاس میں اس وقت اتفاقاً بہت کچھ تھا، چنانچہ وہ اٹھے اور انہوں نے اپنی تمام مال کا ہاتھ حضور کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ کتنا تھا معلوم نہیں، دیکھو انہوں نے سوچا کہ میری ضرورت ہاف رہے گا تو میری ضرورت چلتی رہے گی اور یہ ہاف میری ضرورت سے زائد ہے، وہ اللہ کے راستے میں پیش کر دی۔ حضور نے پوچھا عمر کتنا لائے کتنا چھوڑ آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں اپنی ضرورتوں کے لیے۔ تو حضور نے بہت کچھ دعائیں دی، آدھا لے آیا اپنا سب کچھ، بہت دعائیں دی حضور۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے اور حضرت ابو بکر بھی آ گئے، وہ ایک چادر میں کچھ باندھ کر لائے اور لا کر پیش کیا چندہ۔ حضور نے ان سے بھی یہ سوال کیا کہ ابو بکر کتنا لائے اور کتنا چھوڑ کر آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے آیا۔ تو حضور نے پوچھا پھر پیچھے بال بچوں کے لیے؟ تو انہوں نے کہا اللہ رسول کا نام چھوڑ کر آیا۔ اللہ رسول سے کے نام سے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہمارا یقین ہو۔ دیکھو ان کے بھی سوچنے کا انداز ہے، حضرت ابو بکر کے بھی سوچنے کا انداز ہے کہ زائد کتنا ہے، اور حضرت عمر کے سوچنے کا بھی انداز ہے۔ ہم اس کو پابند نہیں کیے گئے کہ نہیں ہر مسلمان حضرت ابو بکر کی طرح سوچے، نہیں، ہر آدمی کو اس کے ڈیزائر پہ سوچنے پر آزادی دی گئی، یہ سوچو۔ دیکھو یہ بھی ایک سوچنے کا انداز ہے، یہ بھی سوچنے کا انداز ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ جواب دیا تو حضور نے ان کو بھی بہت دعائیں دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اس بندے سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، ابو بکر سے آگے نہیں نکلا جا سکتا۔ آج جبکہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا، تو کسی دوسرے وقت میں کیا بڑھوں گا؟ معلوم ہوا حضرت ابو بکر کی وہ پوٹلی حضرت عمر کے ہاتھ سے آگے بڑھ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دولت کا پورا آدھا دیا تھا، اس پورے آدھے سے یہ پوٹلی آگے بڑھ گئی، اس میں کچھ کھجوریں تھی اور کچھ سامان تھا دوسرا۔ تو میرے بھائیو اللہ کے یہاں تو دل کے حوصلے اور جذبے پر دیا جاتا ہے۔ ایک شخص ہے اس کے پاس $1000 ہیں، وہ 5 دیتا ہے، اور ایک ہے اس کے پاس کل $10 ہیں، وہ اس میں سے 5 دیتا ہے۔ یہ 5 اور یہ 5 برابر نہیں ہو سکتے، یہ 5 اور یہ 5 برابر نہیں ہو سکتے ہیں، تو دیکھنے میں 5 اور 5 ہیں، لیکن نہیں، جب $10 والا 5 نکال کے دے گا تو اس کے دل کی کیفیت دیکھو کتنا بوجھ پڑے گا، اور 1000 والا 5 دے گا تو کچھ بھی نہیں بوجھ پڑے گا۔ یہ تو ایسا میں جیسے فقیر کو چونی دے دی۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کی یہ قیمت دل کے جذبات کی ہے۔
اور جذبات اپنے آدمی کے اپنے اختیار میں ہیں، جذبات آدمی کے اختیار میں ہیں، وہ چاہے تو اونچے سے اونچے جذبات کرے اور چاہے تو پست سے پست جذبات کرے۔ آدمی دل کی کیفیتوں سے اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بھی بنا سکتا ہے، اور دل کی کیفیتوں کے بگڑ جانے سے اس کے اعمال بدتر سے بدتر بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دلوں کی خوشی کے ساتھ، دلوں کے وافر جذبات کے ساتھ، دلوں کے بڑھے ہوئے جذبات کے ساتھ، امنگوں کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو ملحوظ رکھ کر، آپ کی ضرورتوں سے جو زائد ہو، آپ کے اس مرکز کی اور سینٹر کی ایک نیڈ ہے اور حاجت ہے، جو سر پر بوجھ اور قرض ہے، یہ قرض آج پورا ہو ہی جانا چاہیے۔ میں امید کروں گا کہ آپ حضرات سے جو میں نے امید باندھی ہے، اس میں میں نا امید اور نامراد نہیں ہوں گا۔ کام شروع کرو بھائی، مختلف جگہ سے کام شروع کروں، کس طرح سے لو۔ اللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے پچھلے کاموں سے تو خوشی ہوئی تھی، الحمدللہ۔ اس وقت جو آپ حضرات نے حوصلے سے، جذبات سے، دل کھول کر جو ٹارگیٹ تھا اس کو پورا کرنے میں آپ حضرات نے جو تعاون پیش کیا ہے، اس نے اور زیادہ خوشی پر خوشی بڑھا دی۔ اللہ تعالی آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائیں اور اس تعاون کو ہماری ہی اور ہماری نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ بنائیں۔ 3 باتیں عرض کرنی، اس تعلق سے 3 باتیں عرض کرنی۔ ایک تو ایسا ہوتا ہے، ہر چندے میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پھر پیچھے نام لکھوا دیتے ہیں، پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تبلیغ میں ایسا بہت کرتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی یہ جو تم نے لکھوایا ہے اس میں سے کچھ کم کر دو یا پیچھے رہ جاؤ۔ ہر بھائی پوری کوشش کرے کہ جو اس نے لکھوایا ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائیں، ان کے لیے آسان فرمائیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرمائیں کہ وہ اس کو جلد سے جلد ادا کریں۔ اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ رات، جیسا کہ ابھی ہمارے حافظوں نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بھی پڑھی ہے، یہ 27ویں رات ہے۔ 27ویں رات شب قدر ہونے کے لیے متعین نہیں ہے، لیکن 90% چانس اس رات کے شب قدر ہونے کا ہے۔ ایک بہت بڑے صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، سید القراء کہلاتے ہیں، قاریوں کے سب کے سردار اور بڑے فقیہ ہیں۔ وہ یہ کہا کرتے تھے قسم کھا کر، اور قسم میں انشاءاللہ نہیں بڑھاتے تھے، قسم کھا کر یہ کہتے تھے کہ 27 رات ہی شب قدر ہے۔ ان کے ایک شاگرد ہیں تابعی زر ابن حبیش، انہوں نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود، حقیقی بھائی دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ فرماتے ہیں کہ پورے سال کی تمام راتیں جو عبادت کرے گا اسے شب قدر یقیناً ملے گی، اور آپ کہتے ہیں کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ آپ وہ بھی صحابی ہیں، آپ بھی صحابی ہیں، وہ بھی بڑے آدمی ہیں، آپ بھی بڑے آدمی ہیں۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابن مسعود جانتے ہیں کہ شب قدر 27 ہی ہے، مگر وہ تمہیں بتلانا نہیں چاہتے تاکہ تم اس کے اوپر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ، ٹیک لگا کر نہ بیٹھ جاؤ، اسی رات میں عبادت کرو، دوسری رات عبادت سے خالی کر دو، اس لیے وہ تمہیں اس ایک رات پر تم تکیہ نہ کر لو، اس لیے بتاتے نہیں ہیں، ورنہ تو شب قدر یہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ شب قدر ایسی یہی ہے؟ فرمایا کہ حضور نے ہمیں شب قدر کی ایک علامت بتائی، اور میں ہر سال 27 کی صبح میں وہ علامت پاتا ہوں، میرا تجربہ ہے۔
انہوں نے پوچھا کیا علامت بتائی ہے؟ تو فرمایا کہ حضور نے یہ بتایا ہے کہ جو رات شب قدر ہوگی وہ جب گزر جائے گی، صبح ہوگی اور سورج نکلے گا تو سورج میں کرنیں نہیں ہوں گی، گول تھالی جیسا نکلے گا۔ تو کہا میں ہر 27 کی صبح میں یہ علامت دیکھتا ہوں اور میں پاتا ہوں۔ یہ حضور کا ارشاد نہیں ہے، یہ ایک صحابی فرما رہے ہیں۔ علماء کرام نے یہ کہا کہ پورے سال روزانہ سورج نکلتا ہے تو گول تھالی جیسا ہی نکلتا ہے، شب قدر میں بھی ایسا ہی نکلتا ہے۔ اس میں اور ان دوسرے دنوں میں کیا فرق، یہ پہچاننا بہت مشکل۔ یا تو ٹائمنگ کا فرق ہوگا کہ روزانہ مثلا 10 منٹ تک اس میں روشنی نہیں ہوتی تو شب قدر میں 20 منٹ تک نہیں ہوگی، یا دوسرے دنوں میں روشنی جو ہے کچھ ہوگی، شب قدر کی صبح میں بالکل نہیں ہوگی، یا کوئی اور طرح سے کوئی فرق ہوگا۔ وہ کیا فرق ہوگا اس کا پہچاننا بہت مشکل ہے، اس لیے بات تھی وہیں چلی گئی۔ لیکن ایک صحابی جب اتنا قسم کھا کر یقین کے ساتھ فرما رہا ہے تو علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور وہی جو علماء نے فیصلہ کیا ہے وہی عام مسلمانوں میں مشہور ہے کہ موسٹلی یہی رات شب قدر ہوتی ہے۔ شب قدر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور پوری زمین کا راؤنڈ لیتے ہیں۔ جو شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، کھڑا کھڑا یا بیٹھا بیٹھا، اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ حدیث شریف پوری ہوئی۔ سموسے اور بھجے کھاتا ہے اس کو دعائیں نہیں ملتی۔ رات میں جگ رہا ہے، گپاسٹنگ چل رہی ہے، بجے اڑ رہے ہیں، آئس کریم اڑ رہی ہے، یہ کھایا جا رہا وہ کھایا رہا، اس کے لیے دعا نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ قائمن یا قائدن، کھڑا کھڑا یا بیٹھا بیٹھا اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، وہ انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ بڑی قیمتی رات ہے۔ اس رات کو ہم لوگ عام طور پر بھجوں کی اور آئس کریم کی نظر کر دیتے ہیں، باتوں کی نظر کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسا اس رات کو غنیمت سمجھو۔ اس رات میں کسی سے مت ملو، اپنا علیحدہ ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، اور ہو کر کے جو اللہ توفیق دے، جتنی دیر توفیق دے، پوری رات جگنا کوئی ضروری نہیں، جتنا اللہ توفیق دے، جو توفیق دے وہ کام کرو، قرآن پڑھو، تسبیحات پڑھو، ذکر کرو، یہ سب کام کرو۔ ایک اور حدیث شریف سنا دوں۔ حضور نے فرمایا کہ نماز میں اللہ کا کلام پڑھنا افضل ہے ویسے ہی تلاوت کرنے سے۔ ایک آدمی بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے اور ایک نماز میں تلاوت کرتا ہے، تو جو نماز میں تلاوت کرتا ہے وہ افضل ہے بغیر نماز کے تلاوت کرنے والے سے، اور بغیر نماز کے جو تلاوت کرنے والا ہے وہ افضل ہے تسبیح اور تکبیر سے۔ ایک آدمی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتا ہے، یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، تو اس سے قرآن کریم جو بغیر نماز کے تلاوت کر رہا وہ افضل ہے تسبیح اور تکبیر سے۔ اور حضور نے فرمایا کہ تسبیح اور تکبیر افضل ہے صدقے سے۔ یہ جو صدقہ آپ حضرات نے دیا یہ سب صدقہ ہے۔ صدقہ کے معنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ غریب کو دینا، یہی نہیں، اللہ کے لیے کوئی بھی آپ خرچ کریں گے وہ سب صدقہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تسبیح اور تکبیر یہ افضل ہے صدقے سے۔ اور حضور نے فرمایا کہ صدقہ افضل ہے روزے سے، اور فرمایا کہ روزہ جہنم سے بچنے کی ڈال ہے۔ یہ حدیث شریف ہے، مشکات میں ہے، بیہقی رحمت اللہ علیہ کی شعب الایمان میں سے نقل کی گئی ہے۔ پھر ایک مرتبہ سنو، حضور نے فرمایا کہ نماز میں قرآن پڑھنا افضل ہے بغیر نماز کے پڑھنے سے، اور بغیر نماز کے قرآن کریم پڑھنا افضل ہے تسبیح اور تکبیر سے، اور تسبیح اور تکبیر افضل ہے صدقے سے۔ نہیں، بیچ میں رہ گئے۔ ہاں، تسبیح اور تکبیر افضل ہے صدقے سے، اور صدقہ افضل ہے روزے سے، اور روزہ جہنم سے بچنے کا کی ڈھال ہے۔ جب روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ جہنم سے بچانے والا ہے، تو اس سے جو چیزیں افضل ہیں ان کا تو مقام اس سے بھی بڑا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں یہ سب عبادتیں ہیں، اس رات میں اللہ جو توفیق دے، نماز میں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، بغیر نماز کے پڑھنے کی توفیق دے، تسبیح و تکبیر کی توفیق دے، صدقے کی تو صدقہ تو ماشاءاللہ آپ حضرات نے بہت کیا، مگر امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ حضرات رہ گئے ہیں کہ ہمارا نمبر آئے گا $50 میں، $100 میں، تو 200 سے نیچے اترے ہی نہیں۔ $50 میں، $100 میں، $20 میں، $10 میں، $5 میں ہمارا نام آئے گا، مگر وہ آیا نہیں۔ تو امام صاحب نے کہا تھا کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ نماز کے بعد یہ آفس میں حضرات بیٹھیں گے، آپ جو بھی اس رات میں پیش کر سکیں آفس میں مسجد کے کاز کے لیے کچھ نہ کچھ جو اللہ توفیق دے۔ $5 آپ حضرات کے لیے کچھ نہیں، لیکن وہ 5 مل کر بہت کچھ ہو جائیں گے۔ لہذا ہر آدمی، چھوٹا بڑا جوان بوڑھا، ہر آدمی جسے اللہ توفیق دے، جو رہ گئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ دے کر جائیں۔ تیسری بات، اس رات کا ثواب اسی رات میں ملے گا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں 10 قرآن پڑھوں گا سال بھر میں، تو میرے 10 قرآن پڑھنے کا ارادہ کرنے سے ثواب نہیں ملے گا، اس رات میں پڑھوں گا تو ثواب ملے گا۔ نماز پڑھنے کی نیت کروں تو ثواب نہیں ملے گا، اس رات میں نماز پڑھوں تو ثواب ملے گا۔ یہ آپ حضرات نے جو تعاون لکھایا ہے، اس میں اگر کوئی مجبور ہے میں اسے مجبور نہیں کرتا، اس کے بعد بیچارے کا گنجائش نہیں ہے، وہ اپنی گنجائش کے مطابق دے، لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے وہ صبح صادق سے پہلے اپنا لکھوایا ہوا آفس میں جمع کر دے، تو انشاءاللہ اس رات کے ثواب کا مستحق ہو۔ اور اگر یہ رات چلی گئی پھر دوسرے وقت میں، تو پھر دوسرے وقت کا ثواب ملے گا، اس رات میں لکھوانے سے اس رات کا نہیں ملے گا، اس رات میں آپ ادا کر دیں۔ لہذا جو مجبور ہے، جس کو پاس موقع نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے احوال کو جانتے ہیں، لیکن جسے کل بھی دینا ہے اور آج بھی دینا ہے تو آج کی رات میں کیوں نہیں ثواب حاصل کر لو۔ لہذا سب بھائیوں سے تیسری بات یہ عرض ہے کہ جس کے پاس گنجائش ہے صبح صادق سے پہلے اپنا رقم مسجد میں پہنچ جانی چاہیے، کیونکہ صبح صادق پر شب قدر ختم ہوتی ہے۔ امام صاحب نے فرض میں پڑھا تھا، حتیٰ کیا پڑھا تھا؟ یہ حتیٰ مطلع الفجر، شب قدر رہتی ہے صبح صادق طلوع ہونے تک۔ لہذا اس سے پہلے آپ حضرات اگر یہ داخل کریں گے تو انشاءاللہ اگر یہ شب قدر ہے، اور غالب یہ ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ شب قدر کا ثواب اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے حوصلوں کو قبول فرمائے، آپ حضرات کے جذبات کو قبول فرمائے۔ مجھے آپ حضرات کے حوصلے دیکھ کر اور آپ کا یہ معاون دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھائیں، اور ہماری اتفاق اتحاد مل کر اسلام کی اور دین کی گاڑی کھینچنے کا جو جذبہ ہے اسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ آپ نے جو دل کھول کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائیں، آپ کے جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں برکت عطا فرمائیں، ہماری سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفیں ٹوٹ گئی ہیں، لہذا سب حضرات کھڑے ہو کر صفیں بنا لیں تاکہ وطر شروع ہو۔